السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے، ویسے تو سوال جواب کی نشست ہم جمعرات کو کرتے ہیں، لیکن سفر کی وجہ سے نہیں ہو سکی، لہذا آج اس کی نشست کرنا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا اور عورت عدت میں ہے اور وہ حمل سے تھی اور 5ویں دن اس کے بچہ پیدا ہوا تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، چاہے 2 گھنٹے کے بعد بھی پیدا ہو جائے گا، تو اس کے شوہر کا جو انتقال ہوا اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا 3 طلاق کے بعد شوہر بیوی کو رکھ سکتا ہے؟ چاروں امام کے نزدیک اگر کسی آدمی نے 3 طلاق دیا ہے، چاہے یہ کہا ہے کہ تم کو 3 طلاق ہے یا یہ طلاق کو 3 مرتبہ کہا ہے، ان دونوں شکل میں چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب وہ اس بیوی کے ساتھ رکھنا اس کا حرام ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب فرقہ اور مسلک میں کیا فرق ہے؟ اندر آواز زیادہ تو نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا فرقہ اور مسلک میں کیا فرق ہے، اور وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ دیکھیں، اس کو سمجھ لیں، یہ فرقہ اور مسلک 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ فرقہ اور مسلک میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کا جو فرق ہوتا ہے اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ مثلا جیسے قادیانی ہے، قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن آخری نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا۔ تو ہمارا ان کے عقیدے میں اختلاف ہو گیا، لہذا وہ ایک فرقہ ہے۔ کم کرے ہوئے وہ ایک فرقہ ہے، ہم ایک فرقہ ہے۔ تو جو فقہی اختلاف ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی سے اختلاف ہے، امام شافعی کا امام مالک سے اختلاف ہے، یہ سارا کا سارا جو اختلاف ہے وہ فقہی اختلاف ہے، مطلب مسائل کا اختلاف ہے، لہٰذا یہ مسلک ہے۔ جب عقیدے کا اختلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقہ ہو گیا۔ تو فرقہ اور مسلک میں یہ فرق ہے۔ اب یہ پوچھا ہے دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیے پوری حدیث کیسی ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائے گا اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہر آدمی سب کہتا ہے کہ میں وہ ایک ہوں، ہر آدمی بولتا ہے میں وہ ایک ہوں۔ اب یہ پتہ کیسے لگایا جائے کہ وہ ایک جو جائے گا جنت میں وہ کون ہوگا؟ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو صحابہ گھبرا گئے، 72 جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ ایک کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے بہترین بات ایک جملے میں فرما دیا کہ جنت میں وہ فرقہ جائے گا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عقیدے کے علاوہ عمل کی بات آپ نے کر دی کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ شادی میں ڈی جے بجاتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں کون سا ڈی جے بجایا گیا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، آپ عید میلاد النبی کا جلسہ نکالتے ہیں، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے نکالتا ہے، کوئی ہاتھی پہ بیٹھ کے نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تمام میں دیکھنا کہ میں نے کیسے نکالا ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، اونٹ پر بیٹھا ہوں، ہاتھی پر بیٹھا ہوں، کس چیز پر میں بیٹھا ہوں، میں نے خدیجہ کی قبر پہ کس رنگ کی چادر چڑھائی ہے، میں نے حضرت حمزہ جو ان کے چچا ہیں ان کی قبر پہ کس کس دن ہم نے قوالی کی ہے، اس کس تاریخ کو منایا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں، جب آپ کا عمل ہمارے ہیں صحابہ سے ہم سے مل جائے گا تو سمجھ جانا آپ وہ ہیں، اور اگر آپ کا عمل
نہیں مل رہا. میں کسی کے ناجائز کا فتوی سقط نہیں دے رہا ہوں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ چادر چڑھانی ہے تو کون سی چڑھانی ہے. عرس منایا تو خدیجہ کا عرس کیسے منایا گیا. جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی یہ کام کیسے کرتے تھے. اس وقت ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ جائز ہے نہ جائز ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدیجہ کی قبر پہ چادر ایسی چڑھتی تھی, عرس والا دن منایا جاتا تھا, صندل والا دن ہوتا تھا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں. اور اگر یہ بات نہیں معلوم ہو پا رہی ہے تو پھر ہم کو اپنے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کہیں نہ گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک ہی جملے میں بات بتا دیا کہ جنت میں وہ جائے گا ما انا علیہ واصحابی, کہ جس کا عمل میرے عمل کے تحت ہوگا یا ہمارے صحابہ کے عمل کے تحت ہوگا. مطلب کیا صحابہ کا عمل بھی وہی ہوتا تھا جو اللہ کے رسول کا عمل ہوتا تھا. اگر آپ کا عمل مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر عمل نہیں مل رہا ہے تو پھر گھبرانے کی بہت زبردست بات ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میں ایک صف میں کھڑا تھا نماز میں, اور اگلی صف میں کیا ہو گیا کہ ایک صاحب نے جگہ خالی کر دیا. مطلب کھڑے نہیں تھے ترتیب سے. اب امام صاحب نے نماز شروع کر دیا, لوگوں نے سب باندھ دیا. اب دیکھا انہوں نے تو اگلی صف میں کیا ہے, جگہ خالی ہے, میں پیچھے ان کے ہوں, میں نے نیت باندھ دی ہے, اب میں کیا کروں. ایسی شکل میں کبھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ نیت باندھے اس صف میں شامل ہو جائیے. پہلی صف پہ جہاں پہ جگہ خالی ہے آپ نیچے سے پیچھے سے کیا ہے اس سب کو کور کر لیجئے, اور آپ کی نماز توڑنے کی کوئی ضرورت ہے. آپ نماز کی حالت میں کیا کریں, آپ آ جائیں, ایسا کیا جا سکتا ہے. کیا یہ مولانا صاحب میں نماز پڑھا رہا تھا, ایک سورت میں بھول گیا. یہ دبئی سے سوال آیا ہے, میں سورت بھول گیا. تو جب میں سورت بھولا تو ایک دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے قرآن کریم پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے مجھے باہر سے لقمہ دے دیا, اور میں نے لقمہ لے کر کے نماز کیا کر لیا, پوری کر لیا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کسی بھی نمازی کو غیر نمازی جب لقمہ دے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا, یا حافظ تھا, اور یہاں حافظ ہی بھول گئے. اب حافظ ہی بھول گئے تو یہاں پیچھے والے بتانے کی بجائے اس نے بتا دیا جو بندہ باہر سے نماز کے. اگر اس نے لقمہ دے دیا اور حافظ جی نے لقمہ پکڑ لیا ان کا, تو پھر ایسی شکل میں نماز ختم ہو جائے گی سب کی. حافظ جی کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پوچھا گیا ہے کہ اگر جمعہ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو جمعہ پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز بھی پڑھی جائے گی؟ نہیں. اگر آپ کو جمعہ کی رکعت چھوٹ گئی ہے تو آپ جمعہ کی رکعت پوری کر لیں. کرنے کے بعد آپ کو ظہر کی نماز الگ سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا اگر خطبہ چھوٹ گیا تو کیا جمعہ پڑھیں گے یا ظہر پڑھیں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر خطبہ چھوٹ گیا تو پھر ایسی شکل میں اب آپ جمعہ کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, آپ کو ہر حال میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کیا ہے, اگر خطبہ چھوٹ گیا تو گناہ ہوا ہے, غلط ہوا ہے. کیوں؟ خطبہ کا سننا بڑی اہمیت ہے. یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے جمعہ کی نماز پکڑ لی تو ایسی شکل میں آپ کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی, ظہر کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ اگر نماز میں پہلی تکبیر ہم نے نہیں کہی اور 2 رکعت کے بعد ہمیں یاد آیا کہ میں جب نماز میں شامل ہوا تو میں نے اللہ اکبر نہیں کہا, تو اب میں کیا کروں؟ جب امام صاحب نیت باندھنے کے بعد آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا چاہیے تھا. آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا. نہیں کہنے کے اب 2 رکعت کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو اللہ اکبر کہا ہی نہیں ہے. پہلا والا اللہ اکبر فرض ہے, وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا, اب 2 رکعت کے بعد آپ کو یاد آئے تو وہی آپ 2 رکعت نماز پڑھے ہی نہیں. اب آپ پھر سے اللہ اکبر کہہ کے اسی عالم میں شامل ہو جائیے اور اپنی بقیہ پوری نماز پوری کیجیے. 3 رکعت کے بعد یاد آیا تو 3 رکعت, اور اگر پوری نماز ختم ہونے کے بعد آیا کہ میں تو اللہ اکبر کہہ کے شامل ہی نہیں ہوا ہے, تو وہی آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ اپنی نماز کیا کر لیجیے, دوہرا لیجیے. اس کے علاوہ کوئی اللہ اکبر نہیں کہا گیا, پہلے والے کو چھوڑ کر کے رکوع میں جاتے نہیں کہا گیا, سجدے میں جاتے نہیں کہا گیا, تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کہا ہے, امام صاحب کہہ رہے ہیں, سب کی طرف سے کافی ہے. لیکن اگر پہلا والا آپ نے نہیں کہا ہے تو پھر ایسی شکل میں ہماری نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سوال نہیں ہے, میں بتا دے رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر کبھی جنازے میں ایسا ہو جائے, جنازے میں یاد رکھیں کہ 2 چیزیں فرض ہیں. کتنی چیز فرض ہے؟
دو چیزیں فرض ہیں. ایک آدمی طاقت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے. نمبر 1. 4 مرتبہ نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہنا فرض ہے. ایک آدمی نماز جنازہ میں لیٹ پہنچا، اب اسے معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب ایک تکبیر کہہ چکے ہیں کہ 2 تکبیر سے، اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. تو آپ شامل ہو جائیں گے، شامل ہونے کے بعد آپ اپنی ترتیب سے چلیں گے. پتہ چلا آپ نے پہلی رکعت پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہوئے، آپ نے سبحانک اللہم پڑھ کے ختم کیا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا. تو اس کا مطلب آپ کا کتنا تکبیر چھوٹی ہے؟ 3 تکبیر چھوٹی ہے. اب آپ سلام امام کے ساتھ نہیں پھیریں گے، آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ جو اللہ اکبر آپ کا چھوٹا ہے وہ کہہ کر کے پھر آپ اپنا سلام پھیریں گے. کیوں؟ کیونکہ نماز جنازہ میں تکبیر کا کہنا فرض ہے 4. بقیہ تمام نمازوں میں پہلی تکبیر کا کہنا کیا ہے؟ فرض. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھا گیا مولانا صاحب سنا ہے کہ جو عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. دیکھیں اسلام میں عورتوں کے لیے جوڑا باندھنا اچھا نہیں مانا گیا. بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے سر کے پیچھے اونٹ کے کوہان کی طریقے سے جوڑا باندھتی ہیں. ایک جوڑا ہوتا ہے کہ بال کو لپیٹ کر پیچھے رکھ دیا گیا، ایک ہوتا ہے باقاعدہ جوڑا بنایا جاتا ہے. وہ جو جوڑا بنایا جاتا ہے وہ جوڑا کے لیے لعنت بھیجی گئی ہے. اور رہا محض کہ بال جو ہے الجھے نہیں، اس نے لپیٹ کر کے پیچھے کر دیا ہے، جو پیچھے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ جوڑا کہاں ہے، تو پھر ایسی شکل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رہا یہ کہ جوڑا باندھ کر نماز ہو جائے گی، چاہے بڑا والا باندھے رہے اور چاہے چھوٹا والا باندھے رہے. جوڑا باندھنے کا گناہ ہوگا لیکن نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی. اگر بال ڈھکا ہوا ہے تو، اگر بال کھلا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی. چاہے جوڑا باندھے رہے چاہے کھولے رہے، کسی بھی شکل میں نماز نہیں ہوتی. پوچھا گیا مولانا صاحب غسل میں 3 فرائض ہیں، تینوں فرائض ادا کر دیے، ادا کرنے کے بعد وضو نہیں کیا اور اسی غسل سے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیں غسل میں جب ایک آدمی ناپاک ہوتا ہے تو 3 چیزیں کیا ہوتی ہیں غسل میں فرض ہوتی ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن کو بھگونا. اگر یہ 3 چیزیں آپ نے کر لیا تو گویا آپ نے غسل کے فرائض کو مکمل کر دیا. کرنے کے بعد اب آپ نکل آئے، آپ نے وضو نہیں کیا، سیدھے چلے آئے جمعہ کی نماز پڑھنے، کوئی فرق نہیں پڑتا. افضل تھا کہ آپ وضو کرتے، لیکن اب اگر آپ نے وضو نہیں کیا، کیونکہ غسل جو ہے وہ وضو کی بڑی بہن ہے. جب آپ نے غسل کر دیا تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں ہم لوگ گاؤں والے نہیں، گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑا